سلطان الہند خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے دوران بشارت میں سفر ہند کا حکم ملا۔ راجہ پتھورا کے حکام نے خواجہ صاحب کے اجمیر میں قیام پر بہت مزاحمت کی۔ ہندو جوگیوں اور جادوگروں کو اپنے جادو سے خواجہ صاحب کو مغلوب کرنے کے لیے مامور کیا۔ ہندوستان کے سب سے بڑے سیاسی اور سماجی اور روحانی انقلاب کا یہ بانی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ سرزمین ہند کو ظلمت سے نجات دلانے اور یہاں کے باسیوں کو نور ہدایت سے روشناس کرانے والے بزرگان دین میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام بہت نمایاں اور مقام بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کی ولادت سجستان یا سیستان کے نجیب الطرفین سید گھرانے میں 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین بن علی المرتضیٰ علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی حسن رکھا گیا، لیکن آپ اپنے القابات معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند اور عطائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معروف ہیں۔ آپ کے والد سید غیاث الدین مطبول تاجر تھے۔ نوجوانی کے آغاز میں ہی والد سید غیاث الدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اسی دوران معروف مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی کی توجہ سے طلب حق کا جذبہ پیدا ہوا اور خواجہ معین الدین حصول علم کے لیے وطن کو خیر باد کہہ کر پہلے سمرقند اور بخارا پہنچ گئے، جہاں قرآن حکیم حفظ کیا اور علوم دینیہ کی تحصیل و تکمیل کی۔ سمرقند سے نکل کر عراق کی جانب روانہ ہوئے، جہاں نیشا پور کے قریب معروف بزرگ حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا۔ 20 برس تک سلوک و طریقت کی منازل طے کرتے رہے، جس کے بعد خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں آپ کو خرقہ خلافت پیش کیا اور آپ کے حق میں اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ مدینہ شریف میں مسجد نبوی کی حاضری کے دوران آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو ہند کی ولایت عطا ہوئی اور وہاں دین کی خدمت بجا لانے کا حکم ملا، جس کے بعد آپ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران آپ کی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات کی روایات ملتی ہیں، بہرحال اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ کچھ عرصہ آپ ہرات میں شیخ عبداللہ انصاری کی خانقاہ پر قیام پذیر بھی رہے، پھر غزنی کے راستے لاہور تشریف لائے اور حضرت دادا گنج بخش کے مزار پر حاضری دی اور معتکف رہے، اور یہاں سے براستہ ملتان پہلے دہلی اور پھر اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ آپ 573 ہجری کے بعد سلطان شہاب الدین غزنوی کے اجمیر پر حملے کے دوران وارد اجمیر ہوئے۔ اجمیر اس وقت راجپوت طاقت و حکومت اور ہندو مذہب کا بہت بڑا مرکز تھا، لہٰذا راجہ پتھورا کے حکام نے خواجہ صاحب کے اجمیر میں قیام پر بہت مزاحمت کی، اور جب وہ خود ان کے مقابلے میں بے بس اور لاچار رہا تو ہندو جوگیوں اور جادوگروں کو اپنے جادو سے خواجہ صاحب کو مغلوب کرنے کے لیے مامور کیا، لیکن حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے روحانی قوت اور کرامت سے ان پر غالب رہے، یہاں تک کہ جادوگر سادھو رام، سادھو اجے پال اور حاکم سبزوار جیسے ظالم و سرکش بھی آپ کے مریدین میں شامل ہو گئے، حتیٰ کہ پرتھوی راج کے ایک بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے فیضان کے اس اثر کو روکنے کے لیے راجہ نے حضرت کو اجمیر سے نکال دینے کی دھمکی دی، لیکن خواجہ صاحب نے اس دھمکی کے جواب میں صرف اتنا کہا کہ ہم نے اس کو باہر کر دیا ہے۔ یہ پیش گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی اور سلطان شہاب الدین غوری نے پتھورا کے خلاف 2 حملے کیے اور آخری حملے میں پتھورا گرفتار ہو کر مارا گیا۔ تصوف کے مشہور سلسلہ چشتیہ کے ہندوستان میں بانی خواجہ غریب نواز وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے ہند کے نو مسلموں کو سما کی طرف راغب کیا اور تقرب الہی کی غرض سے حالت وجد میں سما کی اجازت دی، تاکہ نو مسلموں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو اور بھجن اور گیت کے عادی قوالی اور سما کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کریں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت معلم، واعظ، مبلغ، روحانی پیشوا اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔
جنہوں نے اپنے مریدین اور خلفاء کی ایک ایسی جماعت تیار کی جس نے پاک و ہند کے کونے کونے میں دین کے فروغ اور خدمت کا فریضہ سر انجام دیا۔ دہلی میں آپ کے خلیفہ حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ناگور میں قاضی حمید الدین ناگوری اور ہانسی میں شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، اور جن سے آگے خلفاء میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بھی، انہوں نے بھی دین کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا اور سلسلہ چشتیہ کی معمولی اختلاف کے ساتھ الگ الگ شاخیں قائم کی۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پورے ہندوستان اور دنیا بھر میں پھیلا۔ آپ کی تبلیغ اور کرامت کے بدولت لاکھوں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کے علم و فضل اور تعلیمات کا فیض آج بھی جاری ہے۔ ابو الفضل آئین اکبری میں لکھتا ہے، آپ اجمیر شریف میں گوشہ نشین ہوئے اور ہدایت کے بے شمار چراغ روشن کیے۔ آپ کے نفس قدسیہ کی برکت سے لوگوں کی بڑی بڑی جماعتیں اسلام میں داخل ہوئیں۔ قدیم تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری کی زندگی بڑی سادہ مگر نہایت دلکش تھی۔ ہندوستان کے سب سے بڑے سیاسی و سماجی اور روحانی انقلاب کا یہ بانی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ آپ اکثر روزے سے رہتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کوئی مستقل تصنیف نہیں چھوڑی۔ آپ کے ملفوظات میں انہیں الارواح، رسالہ اور کسب فیض، دلیل العارفین، گنج الاسرار اور دیوان معین نمایاں ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کی اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک سے محبت کا اندازہ ان کے چند اشعار سے لگایا جا سکتا ہے۔ درجاں چو کرد منزل جانان ما محمد، صد در کشا در دل از جان ما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب سے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دل میں گھر کیا ہے، میری جان و دل میں سینکڑوں دروازے محبوب کی وجہ سے کھل گئے ہیں۔ ماں طالب خدایم بر دین مصطفایم، بر درگہش گدایم سلطان ماں محمد۔ ہم طالب باری تعالیٰ ہیں اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم ہیں، انہی کے در پر پڑے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سلطان ہیں۔ در باغ و بو ستایم دیگر مقام اینے، باغم بشست قرآن بستان ماں محمد۔ اے معین، ہمارے باغ و بوستان میں کچھ اور نہ پڑ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل قرآن ہمارا باغ بن چکا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے نزدیک سالک کو ہر قسم کے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے۔ شریعت کی پابندی کو لازمی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں، صدری حیثیت سے اس اخلاق کی تکمیل یہ ہے کہ سالک اپنے ہر کردار میں شریعت کا پابند ہو۔ جب اس سے کوئی بات خلاف شریعت سرزد نہ ہوگی تو وہ دوسرے مقام پر پہنچے گا جس کا نام طریقت ہے، اور جب اس میں ثابت قدم رہے گا تو معرفت کے درجہ حاصل کرے گا، اور جب اس میں بھی پورا اترے گا تو حقیقت کا درجہ پائے گا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اسے ملے گا۔ آپ کے چند مزید فرمودات پیش کرتے ہیں جنہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل العارفین میں قلم بند کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے، بس بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں، کہ اس میں کوئی خیانت نہ پیدا ہو۔ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے۔ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء و اولیاء اور ہر مسلمان سے ہوگا۔ جو اس حساب سے عہدہ برا نہیں ہو سکے گا وہ عذاب دوزخ کا شکار ہوگا۔ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے حائل کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو
بلا وجہ ستایا جائے۔ یہ عمل خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا سبب بنتا ہے۔ عارف وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے دل کے اندر ہے وہ سب کچھ نکال دے تاکہ اپنے دوست کی طرح یگانہ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر کسی چیز کو مخفی نہ رکھے گا اور وہ دونوں جہان سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص میں یہ 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے: سخاوت، شفقت اور تواضع، یعنی عجز و عاجزی۔ سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب جیسی اور تواضع زمین جیسی۔ آپ نے آخر وقت تک اجمیر ہی میں قیام فرمایا۔ آپ کی تاریخ وفات بقول جمہور اہل تاریخ 6 رجب یوم دوشنبہ ہے۔ وفات کے وقت عمر مبارک 97 برس تھی۔ یوں نصف صدی کے قریب اشاعت و تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیا۔ اپنے ارشاد و تلقین سے ہزاروں مریدین کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ آپ کی تعلیمات کا فیضان آج تک جاری و ساری ہے۔ یہاں اس عظیم خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری کے ایک چشم کشا فارسی کلام کے ترجمے پر اختتام کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنے آبا کے حوالے سے ان کا حوالہ دیتے ہوئے بارگاہ الہی سے اپنی بخشش کی امید کے لیے دعا مانگنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یا رب، سید کونین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جو گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں اور عطا کا سرچشمہ ہیں، یا رب شاہ نجف کے طفیل جس کی شان میں سورہ تبارک و یاسین و حل عطا نازل ہوئے، یا رب فاطمہ کے سوز دل اور گریہ و زاری کا واسطہ، یا رب سید النساء فاطمہ زہرا کے آہو نالے کا واسطہ، یا رب حسن مجتبیٰ کے دل صدپارہ کی حرمت کا واسطہ جو تمام آفاق کے بادشاہ ہیں، یا رب حسین کی تشنگی جگر کی حرمت کا واسطہ، یا رب جملہ شہدائے کربلا کے خون کا واسطہ، یا رب زین العابدین اور محمد باقر کا واسطہ، یا رب جعفر صادق، موسیٰ کاظم اور علی رضا کا واسطہ، یا رب محمد تقی کی حرمت اور علی نقی کی عزت کا واسطہ اور اس سردار پیشواں حسن عسکری کا واسطہ، یا رب اس مہدی ہادی کا واسطہ جو مثل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا مولا اور صاحب ارتضیٰ ہے، یا رب تیرے تمام رسولوں کا واسطہ، یا رب تیرے جملہ اولیاء کی ارواح کا واسطہ، یا رب بے نیاز معشوق کی پاک محبت کا واسطہ، یا رب بے نوا عاشقوں کی آہوزاری کا واسطہ، یا رب معین تیرے لطف و کرم کا امیدوار ہے کہ تو اسے اس دم یعنی محشر میں شاہ شہیدان کربلا کے صدقے میں بخش دے۔ یا رب بحق سید کونین مصطفیٰ آن شافع معاصیو آن منبع عطا، یا رب بحق شاہ نجف آن کے آمدہ در شان او تبارک و یاسین و حل عطا، یا رب بسوز سینہ و افغان فاطمہ، یا رب آہ و نالائے آن سرور النساء، یا رب بحرمت دل صد پارائے حسن آن بادشاہ جملہ آفاق مجتبیٰ، یا رب بحرمت جگر تشنائے حسین، یا رب بحق خون شہیدان کربلا، یا رب بحق عابد و باقر امام دین، یا رب بحق جعفر و ہم موسیٰ رضا، یا رب بحرمت تقی و عزت نقی، یا رب بحق عسکری آ شاہ پیشوا، یا رب بحق مہدی ہادی کے ذات او مانند مصطفیٰ است مولا و مرتضیٰ، یا رب بحق جملہ رسولان خیشتن، یا رب بحق جملہ ارواح اولیاء، یا رب بعشق پاک بمعشوق بے نیاز، یا رب بآہ و نالائے عشاق بے نوا، دارد مہی امید دران دمز لطف خود،
بخشی وراب شاہ شہیدان کربلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تمام اولیاء جنہوں نے اسلام کے دین کی اشاعت کے لیے اتنی خدمت کی، اتنی محنت کی، ان کی محنتوں کا یہ صلہ آج کروڑوں لوگوں کی صورت میں دکھائی دیتا ہے جو اسلام کے مذہب کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنائے ہوئے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کا چراغ ہمیشہ روشن رکھے اور مسلمانوں پر اپنا کرم و فضل، اپنا رحم، اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.